اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے ہی رمضان المبارک کا استقبال کرتے، اس مہینے سے ہی رمضان کی آمد کا آپ کو انتظار رہتا، اسی مہینے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتے، روزوں میں اضافہ کرتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو شخص اس مہینے میں روزے رکھے گا، جتنے چاہے تعین کے بغیر کہ کتنے رکھنا ہے، ایک بھی رکھا، دو بھی رکھا، تین بھی رکھا، جتنے ہو سکے اس سے روزہ رکھے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو نہر ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس نہر سے اللہ رب العزت اسے پلائیں گے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے پردہ فرمائے، دنیا سے کوچ کر عالم برزخ میں آپ منتقل ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان جو بنو امیہ کے قبیلے سے، عرب میں دو قبیلے بہت مشہور تھے، بنو ہاشم، ایک بنو امیہ۔ بنو ہاشم کی اولاد میں، ان کی نسل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، یہ خاندان بنو امیہ کا کہلاتا ہے، جو عرب میں بنو ہاشم کے بعد سب سے بڑا مقام اس قبیلے کا ہے۔ یہ لوگ جنگ کے اعتبار سے مہارت رکھنے والے، جنگ کی سازشوں کو اور اس کے طریقے کو اور اس کے اندر کی ہونے والی چالاکیوں کو بہت اچھی طرح سمجھنے اور اس کو اپنے موقعوں پر جب ان کو جنگ کا موقع ہوتا تو اس کو استعمال کرتے اور اس کو کامیاب کرتے۔ جنگ کی مہارت میں اس قبیلے کو بہت لوگوں میں اس کے چرچے تھے کہ یہ بہت ماہر لوگ ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان جب ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، جنگ بدر میں آپ کے ہاتھ میں مشرکین مکہ کا جھنڈا، آپ اس کی گویا سردار تھے۔ ان کی سرداری اور قیادت میں کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مقابل آئے تھے، لیکن وہ آگے چل کر فتح مکہ میں اسلام قبول کیے تو ان کے بیٹے جو صحابی رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے خلیفہ گزرے، بہت بڑی زمین پر 45 سال آپ کی حکومت رہی، 20 سال آپ کی حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انہیں گورنر بنانے کے وقت سے شروع ہو کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک ان کی خلافت چلی۔ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، تقوی میں اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں امہات المؤمنات میں سے، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، یا آپ کے چہیتے ہیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کو، آسمانی وحی جو آتی تھی قرآن کو لکھنے والے، وحی کو لکھنے والے۔ اس طرح دیگر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان سے آئے ہوئے احکام کو لکھتے تھے۔ ان کاتبین میں، ان لکھنے والوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور آپ کاتبین وحی، اور آپ کو بہت بڑا مقام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے جو مقام ملا کہ آپ گورنر رہے، پھر خلیفہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا آپ کو محبت تھی۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور ام حبیبہ اور ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جمع ہیں۔ آپ اپنی زوجہ محترمہ ام حبیبہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے بھائی امیر معاویہ سے محبت ہے؟ تو انہوں عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، ایک بہن کو اپنے بھائی سے کیوں محبت نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کہ امیر معاویہ ایسے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے ان کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول انہیں چاہتے ہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ آپ کا عشق حضور سے اتنا تھا کہ آپ کے ناخن وغیرہ کاٹنے کی آپ کو خدمت دی گئی، جب یہ کاٹے اور اس کو رکھے اور گھر میں یہ وصیت کی کہ ناخن اور ان بالوں کو میرے کفن میں دے دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر سے آپ کے جسم مبارک سے لگے ہوئے ہیں، اس کی برکت سے میں بخشا جاؤں، قبر کے سوال جواب میرے لیے آسان ہو جائے اور میری بخشش ہو جائے۔ یہ مقام، یہ عشق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور سے تھا۔ بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہے، رشتہ دار ہیں، عاشق رسول ہیں، بہت بڑے امیر ہیں، 45 سالہ آپ کی حکومت رہی ہے، ساری امت نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر صلح کی ہے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے صلح کی کہ یہ خلیفہ برقرار رہے اپنی وفات تک۔ کچھ اجتہادی مسائل، کچھ اجتہادی اونچ نیچ کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں ان کے مقام کی کمتری اور ان کے مقام کی گراوٹ، ان کی صحیح حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، واقعے کی گہرائی میں نہ جانے کی وجہ سے ظاہری طور پر یہ دیکھا گیا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں، تو انہیں لوگوں نے غلط سمجھا۔ خاص کر شیعہ حضرات جو ایک فرقہ بن کر اس دنیا میں موجود ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے مقام کو نہیں سمجھا تو ان کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے۔ یہاں تک کہا جاتا تھا، یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منبر پر برائیاں کی جاتی تھیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو اہل بیت سے، اللہ کے رسول سے سچی محبت، سچا عشق، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے نسبتی بھائی ہیں، جس کو ہم بھونئی کہتے ہیں، یہ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے نسبتی بھائی ہیں۔ آپ کی تعریف اللہ کے نبی نے کی ہے، آپ کے تبرکات کا حضرت امیر معاویہ نے اہتمام کیا ہے، آپ پر بھروسے کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ملک شام، ملک دمشق کا انہیں گورنر بنایا ہے۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ کچھ آپسی اختلاف کی وجہ سے یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو مسلمانوں کی جماعتوں میں اختلاف ہوا۔ کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا قصاص لیا جائے، ان کا بدلہ لیا جائے۔ کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے خلیفہ بنایا جائے کہ خلیفہ کی شہادت ہو گئی ہے، اب خلیفہ بنایا جائے۔ چنانچہ بڑے بڑے صحابہ میں ایک طرف حضرت امیر معاویہ، حضرت ام جان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ۔ اختلاف اتنا ہوا کہ آپس میں جنگ کی نوبت آئی، اور یہ ایسی جنگ ہے کہ جن کے دونوں طرف کے مقتول شہید شمار کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قتلانا و قتلاکم فی الجنہ، ہمارے شہید اور تمہارے شہید دونوں جنتی ہیں، اور دونوں کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود پڑھا ہے۔ یہ ایسے مقام والے صحابی حضرت امیر معاویہ ہیں۔ کل کا جو دن گزرا 22 رجب جمعرات جو ابھی گزری، اسی دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے کوچ کر کے چلے گئے۔ تو وہ جماعت
جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں جو حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ صفین ایک مقام ہے، وہاں یہ جنگ ہوئی۔ ایک جنگ ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، اسی مسئلے میں اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت اونٹ پر بیٹھ کر اس جنگ کے لیے تشریف لائی تھی، اس لیے جمل کہتے ہیں اونٹ کو۔ اس جنگ کا نام جمل رکھا۔ تو کل کا جو دن گزرا 22 رجب، یہ کاتبین وحی حضور کے نسبتی بھائی اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑے خلیفہ اور امیر بنو امیہ کی نسل سے ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کل کا انتقال کا دن تھا۔ جب شیعہ کو یہ خبر پہنچی، اس زمانے کے شیعہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی قیادت میں حضرت امیر معاویہ کے مقابل میں آئے تھے، جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ آج حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے رات میں اندھیرے میں اچھا کھانا بنایا اور کھایا، باہر اس کو نہیں نکالا۔ کہہ رہے تھے کہ انہیں باہر مت نکالو، انہیں باہر جانے مت دو، لوگوں میں چرچا نہ ہو، اور ہم اندر خوشی منائیں گے کہ ہمارے مقابل حضرت علی کے مقابل جو آئے تھے ان کا آج انتقال ہوا، اسی خوشی میں ہم اچھا بنا کر کھائیں گے۔ چنانچہ کھایا گیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ شیعہ میں یہ چیز پہلے موجود تھی، جب شیعہ سے بڑھتے یہ چیز سنیوں میں آ گئی۔ سنیوں کے پاس علم کی کمی اور سمجھ کی کمی اور جہالت کی وجہ سے، آباء و اجداد کے اندر تقلید کی وجہ سے دیگر چیزیں آئی ہیں، اسی طرح ایک چیز جو حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر خوشی کے موقع پر گھر میں اچھا بنا کر کھانا، جو شیعہ میں رائج تھا، وہ سنیوں میں آیا اور اس کا نام بدل گیا۔ اس کو آج ہر کنڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ در حقیقت کنڈے کرنا حضرت امیر معاویہ جو کاتبین وحی ہیں، جو حضور کے نسبتی بھائی ہیں، جو امیر المؤمنین ہیں، ان کی وفات پر خوشی منانا آج ہم کیوں کرتے ہیں؟ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کو نام دیتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ہم فاتحہ کر رہے ہیں، جبکہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی وفات کا کل کی تاریخ ان کی وفات کی نہیں ہے، یہ مہینہ بھی ان کی وفات کا نہیں ہے۔ تو ہمارا گمان یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی فاتحہ ہے، ان کی برسی ہے، ان پہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، یہ سوچ ہماری اچھی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو حضرت امیر معاویہ کی خوشی میں شیعہ حضرات نے گھروں میں اندر بنا کر باہر نکالنے سے منع کیا گیا۔ یہی وجہ ہے آج کنڈوں میں بھی یہی ہے کہ باہر اس کو نہ نکالا جائے۔ تو یہ عید نہیں ہے، عید وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، عید وہ ہے جس کو صحابہ نے پیش کیا، عید وہ ہے جس کو اللہ والے بزرگان نے دن کر کے دیا۔ یہ عید تو انڈیا میں شروع ہوئی ہے، یہ رامپور یو پی میں ایک مقام ہے، وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ شروعات اسلامی چیز وہی ہو سکتی ہے جس کی شروعات مدینے سے ہو، جس کی شروعات مکے سے ہو، جس کی شروعات اہل علم نے کی ہو، جس کی شروعات اہل علم نے ہمیں بتایا ہو کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ چیز ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقت واقعہ کو جانیں کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، بغیر بنیاد کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک بیٹا ہے تو اس کی بنیاد اس کا دادا ہے، اس کا باپ ہے، اس کی نسل ہے، اس کا خاندان ہے، اس کی بنیاد ہے، اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی چیز اسلام میں آتی ہے تو اس کی بنیاد قرآن کی آیات ہوتی ہے، احادیث ہوتے ہیں، صحابہ کے واقعات ہوتے ہیں، حضور کی سنت ہوتی ہے، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی زندگی میں وہ عمل ہوتا ہے۔ ہم جو چاہے پڑھا دیں اور کہیں کہ یہ دین میں داخل ہے، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ہم دین میں زیادتی کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں اپنے عمل سے کہ یہ دین میں کمی تھی، میں نے اس کو پورا کیا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، آج میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں کبھی کوئی کمی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امیر معاویہ کے مقام کو سمجھ کر ان کی تعظیم اور ان کا اکرام اور ان کا ادب بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور انہیں ایصال ثواب کر کے انہیں ثواب پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔ غلط واقعہ جو چل پڑا ہے امام جعفر صادق کا، ان کے واقعے کو بھی سمجھیں کہ اصل میں ان کا انتقال کب ہوا تھا، کیا ہوا تھا، اس پر ہم جان کر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، بہکائے میں مت آؤ، پوچھ کر چلنا ہے تو وہی شخص صحیح عمل کر سکتا ہے جو پوچھتا ہے، جو جانتا ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، جیسے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا اسی طرح جہالت میں کچھ نظر نہیں آتا، جو کچھ رکھا ہے روشنی میں، جو کچھ رکھا ہے علم میں رکھا ہے، تو علم حاصل کرنا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت مسلمان بالغ پر فرض ہے۔